آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے مختصر دو چیزیں رکھنی ہے۔ ایک ہے نبوت اور دوسرا ہے ختم نبوت۔ تمہیدی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عبث، لغو اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے انسان کی جو تخلیق فرمائی اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لائے اور اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے انسان رک جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی تقدس کے مقام میں ہے اور انسان ظلمانیت کے مقام میں ہے۔ ہر انسان کی یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے براہ راست کلام کر سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطے رکھے اور ان واسطوں کو انبیاء کرام کہا جانے لگا، اور جو انبیاء کرام کا سلسلہ ہے اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ نے نبیین سے یہ میثاق لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب و حکمت دے دی، اور یہ عہد ان سے لیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی رسول ہے لَإِن جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے اور وہ رسول اگر تمہاری زندگی میں آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اور مفسرین اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آنے میں تو سب سے اخیر میں آئے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تخلیق میری سب سے پہلے ہوئی، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک کو پیدا فرمایا اور بھیجنے میں آپ کو سب سے اخیر میں بھیجا، اور عالم ارواح میں یہ عہد لیا گیا تمام انبیاء کرام سے کہ اگر تمہارے دور میں یہ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے اور آپ نے ان پر ایمان لانا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء بھی تھے، نبی الانبیاء بھی تھے، گویا آپ صرف عام بعد میں آنے والوں کے نبی نہیں تھے بلکہ پہلے آنے والوں کے بھی نبی تھے، اور اجمالی طور پر اتنا ایمان انبیاء کرام کا بھی تھا اور ان کے امتوں کا بھی تھا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے اور وہ نبی تمام انبیاء کرام کے سردار ہوں گے، اور اگر ہم نے ان کے دور کو پا لیا تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ بہرحال پھر اس کے بعد انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو منتخب فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ نبوت ایسا مقام ہے کہ جو ایک اصطفائی اور اجتبائی مقام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں اسے نبی بنا لیتے ہیں۔ اس میں نہ تو کسی کی محنت کا دخل ہے، نہ کسی کے کورس کا دخل ہے، نہ کسی کی تعلیم کا دخل ہے۔ عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے آپ بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے، قطب ابدال بن جائیں گے، اس سے آپ مفتی بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، حافظ بن جائیں گے تعلیم و تعلم کے ذریعے۔ مگر یہ کہ نبوت یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آپ یوں کریں اور اس کورس کے بعد جا کر کے نعوذ باللہ آپ نبی بن جائیں۔ یہ خالص اللہ رب العزت کی طرف سے اجتبائی اور ایک استفائی مقام ہے۔ تو بہرحال انبیاء کرام کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف بھی انسانوں میں اعلیٰ درجے کے اوصاف ہوتے ہیں، یعنی کہ اعلیٰ درجے کے اوصاف انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام ہر خلق کے اعتبار سے وہ عام امت سے افضل ہوتے ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تو وہ مقام ہے کہ آپ تمام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں، تو آپ کا مقام اور رتبہ کیا ہوگا۔ یہ انبیاء کرام آتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت دیتے رہے، اور یہ جو مقام ہے یہ مقام نبوت کا ہے۔ اور جو معیار نبوت ہے، معیار نبوت یہ ہے کہ انبیاء کرام کامل درجے کے اعلیٰ انسان ہوتے ہیں، اور تمام اچھے اوصاف سے وہ متصف ہوتے ہیں، اور برے اوصاف سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک رکھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قادیانیوں سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کے پسندیدہ موضوع حیات مسیح اور وفات مسیح کا موضوع ہوتا ہے، حالانکہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایمان کو مرزا قادیانی کو مسیح کے اوصاف پر پرکھ لو۔ اجراء نبوت اور ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے معیار نبوت پہ بات کرو، تو یہ معیار نبوت پہ بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مرزا قادیانی کو یہ معیار نبوت پر اتار نہیں سکتے، بلکہ علماء نے تو چیلنج دیا ہے کہ اس کو ایک شریف انسان ثابت کر لو،
مگر یہ مرزا قادیانی کو شریف انسان بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ جب آپ مرزا قادیانی کی زندگی پر بات شروع کر لیتے ہیں کہ آئیے ہم مقام نبوت اور معیار نبوت کو دیکھتے ہیں اور مرزا قادیانی کو دیکھتے ہیں، تو یہ کبھی بھی اس بات پر رضامند نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قرآن کریم نے بھی اعلان فرما دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور اس پر جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا اس کے اوپر جو احادیث طیبہ ہیں، اس کا ذکر ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے۔ سینکڑوں احادیث اور سینکڑوں قرآن کریم کی آیات اس بات پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہے، اور آپ نے اعلان فرما دیا۔ قرآن کریم نے پچھلے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس طرح اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر لیا، اب دین کے اندر کوئی نقص آنے والا نہیں ہے، اور دین اسلام پر اب قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت راضی ہو گئے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو بھی دین تلاش کرو گے تو وہ دین کبھی بھی تم سے قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ رب العزت کے ہاں جو منتخب دین ہے قیامت تک کے لیے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء والا کام اب یہ ہے کہ لوگوں کے سپرد کر دیا، اور فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ امت کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اول تو یہ سمجھے کہ عقیدہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جتنے انبیاء کرام کو بھیجنا تھا وہ سارے کے سارے انبیاء کرام تشریف لا چکے ہیں، ان میں سے ابھی کوئی ایک بھی نہیں بچا، بلکہ جو آخری نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے انہیں مبعوث فرما دیا اور دین مکمل ہو گیا۔ اور اسی طرح دوسرا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام بھیجنے تھے وہ سارے کے سارے انبیاء کرام آئے، ان میں سے اب کوئی نبی باہر نہیں نکل سکتا اور کوئی نیا نبی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ نیا نبی داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ کوئی نئے نبی نہیں ہے بلکہ یہ پرانے نبی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ اس عقیدے کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے اول سے لے کر آخر تک، لیکن مرزا قادیانی نے امت کے اس اجماع کو باطل کیا، قرآن اور حدیث کے ان مفاہیم میں تحریفات شروع کر دی اور اس کے وہ معنی بتانے لگا کہ جو معانی نہ امت میں سے آج سے پہلے کسی نے بھی پیش نہیں کی تھی، اور انہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا اور اجراء نبوت کا قائل ہو گیا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو امت کے مسلمہ عقائد کے خلاف ہے۔ اس کے بارے میں آیات کی جو مختصراً تفاصیل اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے اعتراضات کے جوابات اس کو اب ہمارے چینل پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا۔ پرانا نبی اگر آ رہا ہے تو وہ انبیاء کی تعداد میں اضافہ نہیں کر رہا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بلکہ انبیاء کرام کی تعداد وہی رہے گی، اور یہ جو آئیں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، اور کسی نبی کو ان گزشتہ انبیاء کرام کی فہرست سے نکالنا اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک مرزا قادیانی اور اس کے لوگوں کی باتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ جیسے پہلے ہم نے عرض کیا کہ نہ تو مرزا قادیانی معیار نبوت پر پورا اترتا ہے اور نہ ہی ان کی جو یاد رکھیں ایک ہوتی ہے تحویل اور ایک ہوتی ہے تحریف۔ قادیانی جو کچھ کرتے ہیں یہ تحریفات ہے، یہ الحاد ہے، یعنی امت کے اجماعی عقیدے سے ہٹ کر کوئی عقیدہ گڑھ لینا، اجماعی تفسیر سے ہٹ کر کوئی تفسیر کر لینا، تو اس کو الحاد کہا جاتا ہے اور اس کو تحویل نہیں کہا جاتا۔ یاد رکھیے قرآن کریم کی جو یا احادیث کا جو مفہوم ہے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے، پھر قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، پھر قرآن کی تفسیر وہ امت کے عقیدے سے کہ عام امت کا اس کے بارے میں کیا عقیدہ
عقیدہ ہے، روایت امت اس کے متعلق کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی جتنے بھی مفاہیم ادا کر رہا ہے وہ امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف جاتے ہیں، اور اجماعی عقیدے کے خلاف جانا اور پھر اس کو کہنا کہ یہ تفسیر ہے۔ ایک دفعہ قادیانی نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی نے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر کی ہے آج تک یہ تفسیر کسی مفسر نے نہیں کی، مرزا قادیانی پر یہ علوم کس نے کھولے؟ میں نے کہا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی مرتد اور بے ایمان ہے، اس لیے کہ امت کے اجماعی عقیدے کے خلاف تفسیر کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی قرآن کی جو تفسیر کر رہے ہیں ایسی تفسیر کسی نے بھی نہیں کی، اس لیے کہ امت کے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی یہ تفسیرات یہ تفسیر نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کریم میں تحریف ہے، اور یہی تمہارے کفر کی دلیل ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔